حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کیوں کرتے اس کی بیعت؟ کیوں مان لیتے اس کی بات؟ لیکن میں یہاں پر رک کر کے آپ کو ایک بات بتلا دوں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بات کو تسلیم کر لیتے تو یزید امام حسین کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یزید امام حسین کو مال و دولت دیتا، بہت سارا زر دیتا، یہاں تک کہ جو عہدہ چاہتے حضرت امام حسین وہ عہدہ بھی یزید ان کو دیتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مردود کی ایک بھی بات نہیں مانی، کیونکہ حالانکہ رہنے کا تو اچھا انتظام ہو جاتا، جو عہدہ چاہتے وہ بھی مل جاتا، لیکن جس عہدے پر وہ بیٹھ رہا تھا وہ عہدہ اس کے لائق نہیں تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقی پرہیزگار بندہ، فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرد قلندر، مرد مجاہد ایک ظالم کے ہاتھ میں مسلمانوں کی ذمہ داری دے دے؟ اور میں آج کے حکمرانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے حکمرانی کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا گلی کا پردھان حرام کاری میں پڑا ہوا ہے معاذ اللہ رب العالمین، چھوٹا سا گلی کا نیتا جس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی معاذ اللہ رب العالمین اپنی راجنیتی کو گندے طریقے سے چمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جناب والا ایک بات ہم میں اور آپ سے عرض کر دوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف دی گئی، بڑا ستایا گیا، بڑا پریشان کیا گیا، لیکن پھر بھی بیعت قبول نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت اس لیے قبول نہیں کی کہ اگر امام حسین بیعت قبول کر لیتے تو یہ دلیل بن جاتی کہ غلط کا ساتھ دینا بھی ٹھیک ہو جاتا۔ ہاں، جتنے چمچے آج گھومتے رہتے ہیں نا جاہلوں کے ساتھ میں، اس سے کہیں زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی وجہ سے ہو جاتے کہ امام حسین نے بھی تو مان لیا تھا نا یزید کی بات کو، حسین اعظم نے بات نہیں مانی، تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، لیکن ایک نااہل کو اس عہدے پر برداشت نہیں کیا کہ جو عہدہ ایک اہل کے لیے ہوتا ہے، وہ حیثیت اس کی تھی نہیں جس پہ وہ بیٹھنے کی بات کر رہا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب جب کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے تو مدینے والوں کو ستایا جا رہا۔ اب اس نے بھی دیکھ لیا نا کہ حسین ایسے تو ٹوٹیں گے نہیں، اور حسین کوئی چھوٹے موٹے عالم کا نام تھوڑی ہے جو آج کے جھولا چھاپ پیر بنے بیٹھے ہیں، وہ حسین نہیں۔ آج کے دور کے لوگوں سے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی بات پہ بک جاتے ہو۔ آج کے دور کے اماموں سے میں کہنا چاہتا ہوں ذرا سی بات پہ اپنے فیصلے بدلنے شروع کر دیتے ہو۔ ایک دو کوڑی کا امیر آ کر کے معاذ اللہ رب العالمین آپ سے کہتا ہے کہ شریعت کو اس طریقے سے بیان کرو، ایسے نہ کرو، اور آپ بات ماننے بھی لگ جاتے ہو۔ اور بھائی حسین اعظم نے شریعت بچا کر کے دی ہے، لحاظ رکھیں اس بات کا۔ آگے سنیں میری بات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، بہت ستایا مدینے والوں کو، بڑی تکالیفیں دی مدینے والوں کو۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ میری وجہ سے تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہ گوارا نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں رہے۔ امام حسین نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں رہے۔ اب آپ نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ بھئی اب جو ہے نا مدینہ چھوڑ دیں گے، اب مدینے میں ہم نہیں رہیں گے، وہ مدینہ کہ جس کے اندر ہم نے اپنی زندگی کی ایک عمر گزاری ہے، اس مدینے کو ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کو پیش آیا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شعبان کو مدینہ چھوڑ دیا۔